بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا کان جواب القسم جملة اسمیة مثبتة وجب اقترانها باللام۔ موضوع ہمارا احرف القسم یعنی وہ حروف جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واو، تا اور با۔ کس حرف کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ گزشتہ درس میں گزر گیا۔ آخر میں بات ہوئی تھی کہ ہر وہ کام، ہر وہ شے جس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کی نفی کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے وہ جواب قسم ہوتا ہے۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بالکل آسان، کوئی باریک بات نہیں ہے، کوئی گہرائی والی نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی کہ جواب قسم ممکن ہے جملہ اسمیہ ہو، ممکن ہے جملہ فعلیہ ہو۔ پھر اگر جملہ فعلیہ ہے تو ممکن ہے اس میں فعل ماضی کا استعمال ہوا ہو، ممکن ہے اس میں فعل مضارع کا استعمال ہوا ہو، ممکن ہے کہ وہ مثبت ہو، ممکن ہے کہ وہ منفی ہو۔ تو جواب قسم اگر اسمیہ ہو تو اس کو کس طرح لے آنا ہے، اگر فعلیہ ہو ماضی کے ساتھ تو اس کو کس طرح لانا ہے، اگر مضارع ہو تو کس طرح، مثبت ہو تو کس طرح، منفی ہے تو کس طرح۔ بالکل آسان باتیں ہیں، فقط تھوڑی سی توجہ آپ خود بھی کر لیں اور مباحثہ کر لیں تو اس میں کوئی گہرائی والی بات اس طرح نہیں ہے۔ خوب فرماتے ہیں اذا کان جواب القسم جملتاً اسمیتاً، ہم اس کو یوں شروع کرتے ہیں کہ ممکن ہے جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، ممکن ہے جملہ فعلیہ ہو۔ اب پہلی قسم، اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، ایک مثبتاً اور مثبتہ ہو یعنی منفیہ نہ ہو، اثبات ہو، اس میں نفی کا معنی نہ ہو۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو وجب اقترانها باللام، پوری توجہ، تو واجب ہے کہ اس جملہ قسم پر جو کہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہے، واجب ہے اس پر یا لام کو ذکر کیا جائے یا انا کو ذکر کیا جائے یا پھر دونوں کو، یعنی اس کے بغیر وہ جملہ جواب قسم نہیں ہوگا، یا اس پر لام داخل ہوگی یا انا یا دونوں۔ واجب اقترانها، ہاں یعنی جملہ اسمیہ مثبتہ، واجب ہے کہ جملہ اسمیہ مقترن ہو یعنی اس پر داخل ہو، ملا ہو کیا، باللام، اس کو لام الابتداء کہتے ہیں، بعد میں بھی آئے گا۔ جیسے واللہ، اللہ کی قسم، یہ ہو گئی قسم، ان صبرتم لہو خیر لکم، اب دیکھو لام داخل ہوئی ہے کس پر، او ہوا خیر لکم جو کہ جملہ اسمیہ ہے اور مثبتہ ہے، ہوا خیر لکم، اس پر لام داخل ہوئی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لہو خیر لکم جہاں پر لام داخل ہے، ہوا خیر لکم جملہ اسمیہ مثبتہ پر۔ او بے انا، یا اگر لام نہیں تو پھر انا کے ساتھ مقترن ہو، اس پر انا داخل ہو، جیسے واللہ ان الکافر ہالک، واللہ قسم، الکافر ہالک جواب قسم
چونکہ الکافر حالکن جملہ اسمیہ مثبتہ ہے، لہذا اس پر ضروری ہے کہ ان لگایا جائے، ان الکافر حالکن، یہ کافر ہلاک ہونے والے، او بہما معن، یا یہ ہے کہ نہیں دونوں، یعنی اس پر لام بھی ہو اور انا بھی ہو، دونوں اس جواب قسم پر داخل ہوں، جیسے واللہ ان المؤمنا لفی نعیم، واللہ قسم ہے، المؤمن فی نعیم، یہ جواب قسم ہے، جملہ اسمیہ ہے، مثبتہ ہے، تو ہم نے المؤمنہ پہلے پر ان لگایا کہ ان المؤمنہ، اور آگے خبر پر لفی لام لگایا، چونکہ ظاہر ہے ان اور لام دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، ان المؤمنہ لفی نعیم، کہ مومن جنت میں ہے۔ خوب، یہ تو ہو گیا جملہ اسمیہ کی بات۔ اذا کان الجواب جملۃ فعلیۃ، اگر جواب قسم جملہ اسمیہ نہ ہو بلکہ جملہ فعلیہ ہو، پھر دو قسم ہیں کہ اس جملہ فعلیہ میں جو فعل استعمال ہوا ہے آیا وہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے۔ فرماتے ہیں اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے تو اب جملہ فعلیہ میں جو فعل استعمال ہوا ہے فعلھا ماضٍ مثبت، اگر اس کا فعل، اس میں استعمال ہونے والا فعل ماضی مثبت ہے یعنی منفی نہیں ہے، وجب اقترانہ، تو واجب ہے کہ جواب شرط مقترن ہو، ملا ہو، یعنی اس پر داخل ہو، بقد واللام معاً، قد اور لام دونوں، یعنی لقد، اس کے جواب پر داخل کرنا واجب ہے، جیسے واللہ لقد اصبت، اصلتا واللہ، اللہ کی قسم، یہ قسم ہے، اصبتا کہ تو صحیح جگہ پہنچ گیا، حق پر پہنچ گیا، درست تو نے پا لیا، یہ اصبتا یہ فعل ماضی تھا، جواب قسم واجب ہے کہ اس سے پہلے لام اور قد لگایا جائے، تو ہم نے کہا واللہ لقد اصبتا، یہاں لام اور قد کا داخل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہو گیا کہ اگر فعل ماضی مثبت تھا۔ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهَا مُضَارِعًا مُثْبَتًا، اور اگر جواب قسم میں استعمال ہونے والا فعل مضارع مثبت ہے تو فرماتے ہیں مَقْرُونًا بِاللَّامِ، اور فعل مضارع بھی ایسا ہے کہ پہلے سے اس پر لام موجود ہے، وجب اقترانہ بنون التاخید، تو واجب ہے کہ اس فعل مضارع پر ایک نون تاکید کا اضافہ کیا جائے کہ وہ مقترن ہو نون تاکید سے، جن اس کے آخر نون تاکید ہو، جیسے واللہ لافعل، اصل یہ ہے کہ اللہ کی قسم، یہ واللہ قسم ہو گیا، لافعل، اب لام داخل ہے، میں یہ کروں گا، یہ کرتا ہوں، تو اب لازم ہے کہ اس پر نون تاکید داخل ہو، یا پس اس کو یوں پڑھیں گے واللہ لافعلن، آخر میں نون تاکید داخل کریں گے، یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، پوری توجہ آگا۔ جواب قسم جملہ اسمیہ مثبت تھا، جملہ فعلیہ مثبت تھا، ماضی یا مضارع، کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات علیحدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اذا کان منفیا، اگر جواب قسم مثبت نہ ہو، منفی ہو، یعنی جواب قسم میں کسی چیز کا اس بات نہیں کیا جا رہا بلکہ نفی کی جا رہی ہے۔ اب پوری توجہ کرنی ہے، منفی ہو، اب یہ نہیں کہا کہ وہ اسمیہ ہو، وہ فعلیہ ہو، اس میں ماضی استعمال ہو، اس میں مضارع، نہ، بس اتنا کہا اگر جواب شرط جملہ کیا ہو، منفی ہو، منفی ہو،
اسمیہ فعلیہ کا بھی فرق نہیں کیا، بھائی اتنا کہا کہ اذا کان، یعنی اذا کان جواب القسم منفی، اگر جواب قسم منفی ہو، یدخلہ من حروف النفی، تو اس پر حروف نفی یعنی ما، لا اور ان میں سے کوئی ایک داخل ہوگا۔ پوری توجہ میری جان، اگر جواب قسم منفی ہے تو اس پر حروف نفی میں سے یعنی ما، لا اور ان میں سے کوئی ایک ضرور داخل ہوگا۔ کیف ما واقع، وہ جواب قسم جیسے بھی واقع ہو، کیف ما واقع کی تفصیل آپ آگے لکھ لیں، یعنی چاہے وہ منفیہ جملہ اسمیہ ہو، چاہے وہ منفیہ جملہ فعلیہ ہو، اس فعلیہ میں چاہے فعل ماضی کا استعمال ہو، چاہے فعل مضارع کا استعمال ہو، تینوں صورتوں میں ما، لا یا ان میں سے کوئی ایک حرف نفی ضرور داخل ہوگا۔ بالکل آسان۔ واللہ ما ظنک بکاذب، اب یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ واللہ قسم آ گئی، ظنک بکاذب چونکہ منفیہ تھا تو یہاں ما منفی آ گئی، ما ظنک بکاذب جملہ اسمیہ کی مثال ہے، ما داخل ہے۔ واللہ ما کاذب ظنک، اب یہاں کاذب یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل ماضی کا استعمال ہے، چونکہ منفی ہے لہذا ما داخل ہوئی۔ واللہ ما یکذب ظنک، اب یہاں فعل مضارع کا استعمال ہے، کوئی فرق نہیں، اسمیہ ہو، فعلیہ ہو، ماضی والا ہو، مضارع والا ہو، حکم ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب آگے فرماتے ہیں غیر ان لا، البتہ ایک چیز خیال رکھنا ہے، کون سی؟ ان لا المفردہ المہملہ، کہ ان تین حروف میں سے جو لا حرف نفی ہے، پوری توجہ، اس لا حرف نفی میں اگر دو خصوصیات ہوں تو وہ ہو فقط مضارع پر داخل ہوگا۔ کون سی خصوصیات؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ مفردہ ہو، یعنی مکررہ نہ ہو، اس کا تکرار نہ ہو، بس اکیلا ایک ہی دفعہ جملے میں استعمال ہوا ہو، اور دوسرا وہ مہملہ یعنی عاملہ نہ ہو۔ اگر وہ مفردہ ہو یعنی تکرار اس کا نہ ہوا ہو، اور مہملہ یعنی عاملہ نہ ہو، تو یہ لا فقط مضارع پر داخل ہوگا، مشہور یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ غیر ان لا، البتہ ایک نقطہ یاد رکھنا ہے کہ ان ما، لا اور ان تین حروف نفی میں سے جو لا ہے، اگر وہ لا ان دو صفات پر مشتمل ہو، کون سا؟ المفردہ کہ تکراری نہ ہو، بس ایک دفعہ استعمال ہوا ہو، المہملہ یعنی عاملہ نہ ہو، تختص بالمضارع، تو وہ مختص ہے مضارع کے ساتھ، یعنی وہ فقط مضارع پر داخل ہوگا، ماضی پر داخل نہیں ہوگا، فقط فی المشہور۔ جیسے واللہ، یہ قسم ہو گیا اللہ کی قسم، لا یہلک المؤمن الفاضل، مومن فاضل ہلاک نہیں ہوتا۔ اب یہلک مضارع ہے اور لا مفردہ، ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے پورے جملے میں، اور ہے بھی مہملہ غیر عاملہ ہے۔ ٹھیک۔ اما المقررہ، لیکن اگر یہی لا مفردہ نہ ہو بلکہ مقررہ یعنی تکراری ہو، ایک کی بجائے دو دفعہ استعمال ہوا ہو، فتدخل علیہ وعلی غیرہ، تو پھر وہ مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، اور غیر مضارع پر، حتیٰ کہ اسمیہ پر بھی یہ پھر لا داخل ہو سکتا ہے۔ اسمیہ کی مثال جیسے واللہ لا غید شاعر ولا عامر، اب یہ جملہ اسمیہ تھا، لا کا تکرار تھا، لہذا یہ فعل کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی لا میں داخل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آگے فرماتے ہیں
اذا کان جواب القسم فعلا طلبیا، توجہ فرمانا میرے جان، وہ یہ ہے اگر جواب قسم میں ایسا فعل استعمال ہوا ہو جو فعل خود طلب کا معنی دیتا ہے، جیسے امر ہوتا ہے، امر طلب کا معنی دیتا ہے، یعنی بسا اوقات جواب قسم میں ایسا فعل ہوتا ہے کہ جو فعل خود طلب کا معنی دیتا ہے، اور بسا اوقات جواب قسم میں فعل تو ایسا نہیں ہے لیکن حرف ایسا ہے جو معنی طلبی کو متضمن ہے۔ تو اب اس کا استعمال کس طرح ہوگا، ایسے جواب قسم کو کس طرح لایا جائے گا؟ بالکل آسان، فرماتے ہیں اذا کان جواب القسم فعلا طلبیا، اگر جواب قسم ایسا ہو کہ جو فعل طلبی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جواب قسم میں جو فعل ہے اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ فَإِنْ كَانَ صِيغَتُهُ تَدُلُّ عَلَى الطَّلَبِ، اگر تو صیغہ ہی ایسا استعمال ہوا ہے کہ اس فعل کا وہ صیغہ بذات خود طلب پر دلالت کرتا ہے، جیسے صیغہ امر ہوتا ہے طلب دلالت کرتا ہے، اُقْتُفِیَ بِہ، اسی پر اکتفا کیا جائے گا، جیسے بِعَیشِکَ، تیری زندگی کی قسم، ارحم یتیمن، ارحم فعل امر ہے طلب پرداد کرتا ہے، یہ صیغہ بذات خود امر پرداد طلب پرداد کرتا ہے کہ یتیم پر رحم کار، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس کو اسی طرح لیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ہم نے اضافہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ بعیشہ تیری کی قسم، ارحم علینا، اسی پر اکتفا کیا، وسلم۔ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ حَرْفًا مُتَضَمِّنًا مَعْنَى الطَّلَبِ، یا اگر صیغہ تو ایسا نہیں ہے جو طلب پرداد کرتا ہو لیکن وہ حرف ایسا ہے کہ جواب قسم میں جو حرف ہے وہ معنی طلب کو متضمن ہے، اس حرف جو استعمال ہوا اس میں طلب پائی جاتی ہے، تو بھی کذالک حکم یہی ہے، اس کو اسی طرح رکھیں گے، بس بے رب کا، تیرے رب کی قسم، حل عندک رأفۃ، کیا تیرے پاس کوئی نرمی، کوئی محبت، کوئی شفقت ہے؟ حل، چونکہ یہ استفہام ہے تو استفہام متضمن معنی طلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوب، یہ ہو گیا اس طرح، لہذا اکتفیا جیسا تھا ویسے رکھ۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، اگر جواب قسم میں جو فعل ہے اس کا صیغہ بھی طلب پرداد نہیں کرتا اور کوئی حرف بھی ایسا نہیں ہے جو متضمن معنی طلب ہے، تو رُبِطَ بِإِلَّا، رُبِطَ یعنی رُبِطَ جواب القسم، تو اس جواب قسم کو قسم سے مربوط کیا جائے گا الا کے ذریعے، یعنی درمیان میں، یعنی الا پر، جواب قسم پر الا داخل کریں گے تاکہ اس کا اس سے رابطہ ہو جائے الا کے ذریعے، جیسے باللہ، اللہ کی قسم، یہ قسم ہو گئی، صدقتن الخبر، پوری توجہ آقا جان، صدقتن الخبر، اب یہ جملہ خبریہ ہے، صدقتن الخبر، تو نے میرے لیے خبر کی تصدیق کی، لیکن چونکہ یہاں پر جواب قسم ہے ہم یہاں پر کہیں گے الا، یعنی باللہ الا صدقتن الخبر، یعنی اس کا معنی اب خبر والا نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے، یعنی باللہ ما اسألک الا صدقتن الخبر، کہ میں تو اسے سوال، کہ میں اللہ قسم میں تجھ سے سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ تو خبر کی تصدیق کر، یعنی مجھے سچی خبر بتا، صحیح خبر بتا۔ اب یہاں اللہ کے ذریعے اس کا ربط کیا گیا صدقتنی کا باللہ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ فوائد فرماتے ہیں
وقد یربط المضارع، بسا اوقات مضارع کا ربط کیا جاتا ہے قسم کے ساتھ باللم او لن، لم یا لن کے ساتھ، جیسے واللہ لم یکذب زید، اب یکذب سے پہلے لم آ گیا اور یہ رابط، واللہ لن یصل الیک بضر، اللہ قسم لن یصل الیک، وہ تجھ تک نہیں پہنچا سکتے کوئی ضرر، اب یہاں پر لن کا استعمال ہوا۔ وورود الربط بلو، اور اسی طرح بسا اوقات لو کے ذریعے بھی ربط کیا جاتا ہے، لو بھی فعل مضارع پر آ جاتا ہے، جیسے شاعر کا قول ہے فواللہ، اللہ قسم، آگے جواب قسم ہے، فرماتے ہیں لو کن الشہود، اگر ہم شاہد ہوتے، وغیبتم، اور تم غائب ہوتے، اذن اضاف جائیات، اس وقت ہم لملأنا جوف خبرانکم یا خبرائکم دمن، ہم تمہارے خبیر لوگ، دانا لوگوں کے پیٹ کو خون سے بھر دیتے، لملأنا بھر دیتے، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، خبراءکم یعنی تمہارے جو خبیر لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، دمن خون سے۔ محل شاید کیا ہے؟ لو کننا، اب یہاں پر لو کے ذریعے ربط کیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا فائدہ وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اللام داخلۃ علی جواب الجملۃ الاسمیہ، جو جواب جملہ اسمیہ پر جو لام آتی ہے اس کو لام الابتداء کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا کدھر گیا؟ واللہ ان صبرتم لہو خیر لکم، یہ ہوا پر جو لام ہے یہ لام ابتداء ہے، چونکہ جواب قسم کی ابتداء میں ہے۔ وَالدَّاخِلَةُ عَلَى الْفِعْلِ، اور جو فعل پر داخل ہوتی ہے وہ لام تاکید ہوتی ہے۔ خوب آسان۔ اب اگلے جملے یہ ہے آخری، بعض صورتوں میں جواب قسم اگر کسی خاص طریقے پر ہو تو وہاں خود قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی جواب قسم کا، یعنی جملہ جواب قسم کا انداز بتاتا ہے کہ یہاں پر قسم حذف ہے، یہ یقیناً کوئی نہ کوئی جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ قد یحذف القسم، بسا اوقات خود قسم کو، یعنی قسم کو ذکر نہیں کیا جاتا، قسم معذوف ہوتی ہے، حذف کر جاتا ہے، وہ کب؟ اگر جواب قسم اس انداز میں ہو، وہ کون سا انداز ہے؟ اذا کان جوابہ مصدرا باللام، اگر جواب قسم کا آغاز لام سے ہو رہا ہو، وَإِنِ شرطیہ، اور ان شرطیہ سے، او باللام، یا فقط لام سے، یعنی لام اور ان دونوں ہوں یا فقط لام ہو۔ مثال لَإِن قَامَ زَيْدٌ لَيَكُومَنَّ عَمْرٌ، اب یہاں پر کہیں بھی آپ کو قسم نظر نہیں آ رہی، یہاں قسم معروف ہے، لَيَكُومَنَّ لِأَن يَكُومَ صلی لَإِن يَكُومَنَّ عَمْرٌ، ٹھیک ہو گیا۔ لَقَدْ قَامَ عَمْرٌ، اب یہاں پر دیکھو قد قام، لقد جو آیا ہے یہ لقد لام آ گئی ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر قسم حذف ہے، واللہ کہیں بھی نہیں آئے، ورنہ ہوتا نا واللہ لقد قام۔ واللام المقترنۃ بإن الشرطیہ، یعنی وہ لام جو ان شرطیہ کے ساتھ مقترن ہوتی ہے، لئن مثلا کہ لام بھی ہے اور ان شرطیہ بھی ہے، لئن وہ لام جو ان شرطیہ کے ساتھ مقترن ہوتی ہے، یقال لہا، اس لام کو نحات کہتے ہیں لام موتعہ یا لام توطئہ قسم۔ توطئہ کا معنی ہوتا ہے لأنہا توطئ الجواب للقسم، چونکہ یہ جواب قسم کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے جواب قسم شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس لام کو لام توطئہ قسم کہتے ہیں۔
بحمدللہ حرف القسم کی بات بھی مکمل ہو گئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔